اللہ کے فضل سے درمیانی بات کرتے ہیں. ہم نہ ایک طرف کریں گے نہ دوسری طرف. یہ بھی ضروری ہے, ہمیں غریبوں کا بیواؤں کا بھی دھیان رکھنا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سارا پیسہ ادھر ہی دے دو. تو آپ کے محلے کا کوئی مکتب شکتب چلتا ہو یا مدرسہ چلتا ہو تو آپ سمجھیں جی اب آپ نے دے دیا, اس کی بھی مدد کریں, اسے بھی پتہ ہے. اس لیے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ کے سامنے میں نے حدیثیں پڑھی, نماز کے تعلق سے بتایا ہے. امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو آپ دعوے دار ہوں گے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, ہم نے قرآن سیکھا, مرنے کے بعد ہمیں جنت حاصل ہوگی. تو یہ جو پروجیکٹ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہے یہ بھی مدرسے کی دین ہے. سبحان اللہ. یہ علماء حفاظ جو آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں, جو قرآن سکھاتے ہیں آپ کے بچے کو, نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو آپ لوگ کہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, چندے کا معاملہ ہے, مولوی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں تو اللہ کا شکر ہے لوگ باشعور ہیں. ابھی باشعور سے مانا یہ کہ تھوڑا اتنی بھی ان کے اندر وہ باقی پن نہیں آیا جو ہمارے شہروں کے اندر آیا. وہاں فیس بک پہ کوئی اٹھتا ہے کہ جسے شاید کہ پتہ ہو کہ کتنی انگلیوں سے استنجا کریں, کتنی انگلیوں کو استعمال کر کے استنجا کرنا, یہ بھی آپ کے لیے شاید نیا مسئلہ ہو. 3 انگلی ان سے استنجا کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے کون سی یہ معذرت یہ انگلی اور یہ سائڈ رہتی ہے, ان 3 انگلیوں سے استنجا کیا جاتا ہے. جواب پتہ لگ جائے تو جس کو شاید استنجا کرنے کی اجازت نہیں, وہ فیس بک پہ بیٹھ کے علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضروری چاہیے, اس لیے کہ اگر صحیح مولوی ہے اس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے تو وہ کس کے خلاف بات کر رہا ہے؟ کیونکہ سرکار کے مشن کے خلاف بات کر رہا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, اسے اپنی عاقبت کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, جو تیرے بچوں کو پڑھا رہا ہے, تیرا جنازہ, تیرا غسل, تیرا سارا سلسلہ تیرے بچے کے ختنے میں پہنچ رہا ہے, تو اس کے خلاف تو بات کر رہا ہے. گویا کہ اتنا سارا سلسلہ کرنے کے بعد, نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے بعد اگر تو اس کے خلاف بول رہا ہے تو کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. کیوں ایک عالم کے خلاف بولنا, یہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, کوئی ایجنٹ ہو سکتا, کوئی ایجنسی کا آدمی جو اس طرح امام کے خلاف بولے, کمنٹس کرے. کیونکہ چندے سے تو مدرسہ چلتا ہے. میں آپ کو بس 2-3 اور باتیں کر کے رخصت ہوتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ اس کے بعد پھر کبھی ملاقات ہو, کافی مہینوں کے بعد. یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ اس وقت مین بات کہ ہمارے ہاں میں ایک کام کرتا ہوں. آج اپنی مثال پہلے امام صاحب اجازت ہے, وقت ہے, ایک بات میں اگر یا امام صاحب ابھی چھوڑ دیں, امام یہ کہیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں دکان کر لوں, دکان کا کوئی کام کر لوں یا کوئی اور بزنس کر لوں یا کٹرا چلا جاؤں, ٹھیک ہے, میں یہ کہوں کہ میں آج سے امامت چھوڑ رہا ہوں یا یہ مولویت چھوڑ رہا ہوں, یا یہ امام صاحب کہیں, ٹھیک ہے, آپ میں سے کون ہے جو تیار ہو جائے آگے مسئلے میں کھڑا ہو جائے؟ الا ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ چلو کم از کم نماز کو پڑھا لے گا, ٹھیک ہے. میں ایک مثال دینے لگا, یہ ہمارے چشمے والے بھائی ان کا یوسف صاحب, میں ایک مثال دینے لگا, اس کو حساس طریقے سے مذاق نہیں سمجھنا, میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. ان کو میں یوسف بھائی کو کھڑا کرتا ہوں, امام صاحب نکل گئے, مثال کے یوسف بھائی آگے گیا, یوسف بھائی نے کہا میں پڑھاؤں گا. اچھا, کھڑے ہو گئے تھے, کوئی پیسہ نہ دو, چندہ نہ. یوسف صاحب کے گھر سے شام کو فون آئے گا, آج ذرا مجھے ان کے گھر سے بچے بھی کہیں گے ابو ذرا گوشت پہ دل کر, ہمیں گوشت کھانا, کیا کھانا, میٹ کھانا. تو یوسف صاحب کہیں گے بھلے یار محمد کروں گا, یا تو مل ہی کچھ نہیں رہا ہے, ادھر سے تو شام میں پہنچوں گا, ہو سکتا ہے مجھے بریڈ ہو جائے, تو میں بھی امامت چھوڑ. دوسرے صاحب جذبے سے کھڑے ہو جائے گا, چندے کے بغیر چلے گا مسجد, چندے کے بغیر چلے گا. دوسرے صاحب آئے, 2 دن گزرے, چلو ٹھیک ہے, تھا راشن روٹی تھا, چاول تھے, آٹا تھا گھر میں, چلتا رہا کام. تو مہینے بعد ختم, ٹن گوپال ہو گئے. اس کے بعد بیوی کا فون آ گیا کہ ہمیں تھوڑا ابھی شادی آ رہی ہے محلے میں, آپ کو پتا ہے 2 شادیاں, 2 سوٹ چاہیے. کتنے چاہیے؟ 2 سوٹ چاہیے. تو یوسف صاحب تو غائب ہو گئے تھے, دوسرے صاحب جو آئے تھے وہ بھی غائب ہو جائیں گے. اس لیے خدا راج باتیں غور کرنے کی اور رونے کے اندر سے باتیں ہیں کہ امام کو اتنا مظلوم بنا دیا, مشنری پلاسٹک بنا دیا. کوئی چائنا سے رابطہ کرو بولے کہ جو کھائے پیے نا
اور جس کی جنانی بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، اور وہ مانگے بھی نہ کچھ، تو پھر یہ نظام چلے گا۔ تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جیسے آپ کی ریکوائرز ہیں اور اللہ نے اسے اگر چن لیا تو قبول کر لینا۔ اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہتا آ جائے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چن لیا تو اللہ کی رضا پر اس کے بندے کو بھی راضی ہو جانا اور اس کی مدد کرنی چاہیے کہ میرے رب نے اسے ہمارا امام بنایا ہے، اب یہ میں گویاں نہیں کرنی بلکہ اس کی مدد کرنی ہے۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے بندوں کی خوب خدمت کرے اور بچوں کو پڑھائے، جہاں اسے بلایا جائے اور اپنا وقت مسجد میں دے، مدرسے میں دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا ہے، اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے۔ نستغفر اللہ رب من کل ذنب ونتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ